اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیککار لوگوں کے سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس کے مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول جاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے قوم کے سردار نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہاری رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 7ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور رکوع نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ اعراف ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ ہے دوزخ اور جنت کے بیچ میں، اور پچھلے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں رہنے والے لوگوں نے جنت کو دیکھ کے کیا کہا تھا، جنت والوں سے کیا خطاب کیا تھا، اور دوزخ والوں سے بھی کیا انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ جب ان کو سزا دکھی تو جو دوزخ والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو پلٹنے کا موقع ملتا ہے تو اب ہم جا کر نیک عمل کریں گے، اب اللہ کی بندگی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ تو یہاں تک بات کو ختم کیا گیا تھا، اور ان کے سامنے وہ سارا جھوٹ جو یہ گھڑتے تھے، الگ الگ لوگوں کو جو خدا بناتے تھے، یہ سارے راز ان کے سامنے کھل جائیں گے۔ اب اس رکوع کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ مکہ میں یہ دعوت دی جا رہی ہے، قریش مخاطب ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ توحید، رسالت اور آخرت پہ دلائل دیے گئے۔ ایک چھوٹے مختصر ہے بہت یہ رکوع، لیکن اس کے اندر بڑے بڑے دلائل جو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے، تدبر قرآن وغیرہ، بہت ڈیٹیل میں پیجز میں یہ باتیں لکھی ہوئی اور بہت اچھی طریقے سے سمجھائی گئی۔ فرمایا گیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہیں جو نشو و نما دے رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔
آج ہی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور تفسیر میں بہت کھل کر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکن کہتے ہو جاتا ہے، ہو جا بولے تو ہو جانا چاہیے تھا، پھر یہ پوری زمین اور آسمان بنانے کے لیے 6 دن کیوں لگے؟ اور 6 دن سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو مفسرین نے لکھا کہ 6 دن سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے 6 دن ہیں، اور کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کیا اور 7ویں دن چھٹی منائی، اس لیے سنڈے کو چھٹی ہے، 7ویں دن اللہ نے چھٹی منائی تو ہم کو بھی منانا چاہیے، یہ ان کا تصور ہے۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ اب معلوم نہیں اللہ کی 6 دن سے 50,000 سال مراد ہے ایک دن، یا 1000 سال مراد ہے۔ جیسے اب آپ چاند پہ چلے جاتے ہیں تو چاند پہ بھی 3 مہینے یا 6 مہینے کا ایک دن ہے، جیسے ہم نے اب چندریان بھیجا، اب کہا کہ چاند کے جس حصے میں وہ جائے گا وہاں 3 مہینے تک رات رہے گی کنٹینیو، کیوں؟ کیونکہ وہاں دن ہی 3 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے اسپیس بدل جاتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں تو اتنی ہیں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک سمندر کیا 7 سمندر ملا دیے جائیں، اس کی سیاہی بنا دی جائے، پھر اللہ کی تعریف اور کارنامے لکھے جائیں تو ختم نہ ہو۔ اب بتائیے سائیکالوجی اگر جو پڑھتا ہے اس کی کتنی کتابیں ہیں، میڈیکل پڑھتا ہے، میڈیکل میں بھی آنکھ کی جو پڑھتا ہے اس کی کتنی کتابیں ہیں، دانتوں کا جو پڑھتا ہے اس کی کتابیں کتنی ہیں، پیٹ کا۔ اب کوئی آدمی پوری کتابیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا ایک سے ذہین ترین کوئی آدمی ایسا ہے کیا جس کو ساری معلومات ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، اس انسان کا دماغ اتنا ہے ہی نہیں۔ اور بات عام انسان کے لیے ہے، قرآن عام انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدی للناس، عام انسان کو بھی اس سے ہدایت پانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیرائے، ایسے الفاظ استعمال کیے، ایک عام آدمی بھی آج قرآن سمجھ رہا ہے، اس کو سب سمجھ میں آتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ کتنے لوگ ہیں اب جیسے جیسے مفسرین گزرے ان کو زیادہ ہوا تو انہوں نے تفاسیر لکھی، ہمارے سامنے ڈیٹیل چیزیں جو پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال یہ 6 دنوں میں 6 دور کے اندر یہ چیزیں پیدا کی۔ وہ چاہتا تھا تو فوراً کر سکتا تھا، لیکن اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ، ایسے ہی بچہ پیدا ہونے کی مدت 9 مہینے ہے، جلدی بھی ہو سکتا تھا نا 1 مہینے میں ہو جاتا۔ اچھا بچہ ہے دیکھیے چھوٹا 2 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا، پھر 15 سال کا ہو کے جوان ہوتا ہے، جلدی بڑھ جاتا، 15 مہینے میں ہو سکتا تھا۔ مشکل تھا کیا اللہ کے لیے؟ مگر اللہ کو معلوم ہے کس چیز کے لیے کتنی ضرورت ہے، اس کا بندھایا ہوا اندازہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو اس نے سب بنا دیا۔ اب دیکھا نہیں آپ نے دبئی میں وغیرہ کیا ہوا ہے؟ اب بادل ہے، بادل پہ کیا کیا؟ دوا چھڑک دی، اس کے پردے، اب ایک ساتھ اتنا پانی آ گیا کہ ڈوب گئے۔ ہمارے اتراکھنڈ میں بھی ایسے ہو رہا ہے، وہاں جو انڈسٹریز وغیرہ لگ گئے اس کے پولوشن کی وجہ سے وہ جو پرت ہے بادل کی وہ اتنی موٹی ہو ہی نہیں پا رہی، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ساتھ پانی اونٹ لے جا رہا ہے، بہت کئی ٹنوں پانی رہتا ہو ایک ساتھ آ جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اس کو بنایا، آگے بھی ہے اس کا ذکر اور آگے آ رہا ہے بادلوں کا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے یہ ساری چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا۔ تو اب کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی کرسی ہے کیا عرش کی، جیسا کرسی السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ کو بتایا گیا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آیت الکرسی میں آتا ہے، اس سے مراد اقتدار ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، اللہ نے یہ سب بنا دیا، اس کے بعد جا کے سو گیا، اب اس کو کچھ نہیں پڑی، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، بچے کو بھی مار رہے تو ہو رہا ہے، عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، بڑوں پہ ہو رہا ہے، اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری تدبیر کر رہا ہے، پورے فیصلے کرتا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں آیا کہ اس دن پورے سال کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کو رزق پہنچانا ہے، جو دانے زمین میں جاتے ہیں وہ سب کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے تدبیر کر رہا ہے۔ آج بھی پورے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اب الیکشن میں کون جیتے گا اللہ کو معلوم ہے، وہ EVM مشین نہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جتا سکتی، لوگوں کے ووٹ بھی نہیں جتا سکتے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو قوم اخلاقی بنیاد پہ ٹھیک ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اقتدار دیتا ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیے مسلمانوں کے معاملات دیکھیے، غیر مسلموں کے معاملات، مسلمان ہے وعدہ توڑے گا، جھوٹ بولے گا، وہی غیر مسلم ہے ان کی دکان سے آپ جائیے برابر کپڑا ملے گا، برابر یہ ہے، تو جو بھی اخلاقی بنیادوں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اخلاقی بنیادوں پہ حکومت ملتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ حکومت حق کی ہو، حق اور باطل الگ چیز ہے،
مگر اصول دنیا کے اندر اخلاقی بنیادوں کا، اگر آپ کی اخلاقی بنیادیں ہیں آپ ہی کو ملے گی حکومت، آپ کو اقتدار ملے گا، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بہرحال تدبیر کر رہا ہے، کہیں غائب نہیں ہے اللہ تبارک۔ کون اٹھ رہا ہے؟ وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سب نگران ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور رات چھا جاتی ہے دن پر۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی ترکیب ہے، دن رہتا ہے مگر آہستہ آہستہ، ایک جگہ قسم بھی کھائی، شفق کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اقسم بالشفق، کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق یعنی رات کا لال پن، پھر رات آتی ہے، پھر گہری ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے، سورج ڈھلتے ڈھلتے ڈھلتا ہے۔ تو انسان بھی اسی ہے، کتنی بھی ترقی کر لیا بعد میں آہستہ آہستہ پست ہوتا چلے جاتا ہے۔ ایک آدمی جوان تھا، وہ تھا پہلوان تھا، پھر بوڑھا ہو گیا کمزور، پھر اس کو اٹھا کے لانا پڑا، ایسا ڈھلتے رہتا۔ تو یہاں بتایا رات بھی جو ہے وہ دن کو ڈھانک لیتی ہے پوری طریقے سے، اندھیرا ہو گیا، اس کا بھی ایک وقت ہے، 12 گھنٹے رات رہے گی، 12 گھنٹے دن رہے گا، یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے۔ آج 23 اپریل ہے، آج جس دن فجر ہو گئی، برسوں سے 23 تاریخ کو فجر اسی وقت ہو رہی ہے، ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، برسوں کا ٹائم ٹیبل ہے نظام کے زمانے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، سورج کے نکالنے کا وقت طے ہے، اس کے ڈوبنے کا وقت طے ہے، ایسے رات کے آنے کا طے ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور دن کیا کرتا ہے؟ النہار یطلبہ حثیثا، اور دن جو ہے نا رات کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ بھی چھوڑتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اب رات آ گئی، اب رات میں دوڑ کے صبح میں آ لیتا ہے، پھر رات غائب ہو جاتی ہے، پھر جو ہے پاؤں پھٹ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، رات بھی لاتا ہے اور دن لاتا ہے۔ کہاں کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دن کو رات میں پیروتا ہے اور رات کو دن میں پیروتا چلا آتا ہے؟ تو کتنے اچھے طریقے سے خلفت اللیل والنہار، اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چاہے تو آدمی اس سے یاد دہانی کرے یا تو اس کا کفر کرے، بہرحال اللہ کی نشانیوں میں سے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے، یہ سب مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ذرا بھی ہٹ نہیں سکتے ورنہ دھوم مچ جائے گی پوری دنیا کے اندر، ہے نا؟ اگر دن نہیں نکلا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے گہن لگتا ہے، خالی سورج گہن لگ گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر دن ہی دن ہم رکھیں تو تمہارا کیا ہوگا، ہم رات ہی رات رکھیں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے قبضے میں ہیں دن رات، سورج، ستارے، یہاں کے چرند پرند، ہم سب اللہ کے قبضے میں ہیں، مسخر ہیں اس کے پاس، اسی کے حکم سے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ہے بڑی بات جو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے حکم اسی کا چلے گا۔ یہاں قانون کس کا چلے گا؟ بھئی جس نے زمین پیدا کی، جس نے انسان پیدا کیے، وہ بتائے گا کیسی شریعت ہونا چاہیے، شریعت کا قانون کیسے ہونا چاہیے، وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اب آپ دیکھیے کیسی گڑبڑ ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کے بھی بتا دیے نیم، نکاح کے بھی بنا دیے۔ اب ہماری پارلیمنٹ نے کیا کیا، بیٹھ کر کہا نہیں لیو ان ریلیشن ہو سکتا ہے، بغیر شادی کے بھی مرد اور عورت رہ سکتے۔ اب اخبار میں روز پڑھیے ریلیشن رکھ رہے، بعد میں وہ آدمی عورت کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے فریج میں بھر رہا ہے۔ کتنے کیسز ہو گئے اب تک، مار دیا، نہیں چلنے والی یہ چیز۔ اللہ نے بتایا ہے کہ صحیح رشتہ اگر تم کو جنسی خواہش پورا کرنے کا ہے تو بس نکاح ہے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا، آپ ایک سے زائد کر لو، مگر طریقہ ایک ہی ہے، اور اسی طریقے سے طلاق بھی ایک ہی ہے، ایک طلاق میں ہو جاتا ہے، 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو اللہ نے شریعت دی ہے، یہ سب کچھ وراثت کی تقسیم ہے۔ اب یہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جیسا یہ تکوینی چلنے کے لیے سورج کا جیسا ٹائم طے ہے، سورج آج کتنے بجے نکلا صبح میں، سمجھو 5:55 پہ نکلا آج، تو اگلے سال بھی 5:55 پہ، اگر سمجھو وہ 50 پہ نکلا، 6 بجے نکلا، پرابلم آ جائے گا نا، پوری کائنات میں پرابلم آ جائے گا۔ ایسی آپ شریعت پہ عمل نہیں کریں نا، آپ کا خاندان تباہ ہو جاتا۔ آپ نے شادی ویسی نہیں کی ہے جیسا قرآن نے بتایا، آپ کا خاندان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے پاس طلاق ویسی نہیں ہوئی، دیکھیے کتنے مسئلے طلاق کے ابھی بھی چل رہے ہیں، کیونکہ غلط دیا۔ ایسی وراثت کی تقسیم ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ نے مداخلت کی، انجام آپ کی تباہی ہے۔ مت کرو، آپ ڈر جاؤ، یا تو خدا سے ڈرو نہیں تو گھر والوں سے ڈرو۔ اللہ نے تو صاف صاف بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھیل تھا کیا؟ نبی کا آنا، کتاب کا نازل ہونا کوئی معمولی بات تھی؟ نہیں، ہمارے گھر کا ہے، ہم ہمارا کچھ بھی کر لیں گے، نہیں چل سکتا ایسے۔ میاں بیوی کے تعلق ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟
نہیں پڑھتے نکاح تو نہ پڑھے، انجام برا ہے. تم تقسیم نہ کرو، انجام برا ہے. پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ پھر کہاں سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے پہلے کے لوگوں نے اگر اللہ کے حدود کو قائم کیا ہوتا تو زمین ان کے لیے خزانے ابلتی ہے اور آسمان ان پہ برستا پوری طریقے سے. وَالسَّمَاءِ مِدْرَارًا، اور آسمان جو ہے نا اس پہ جو ہے برستا تمہارے لیے کھلا چھوڑا ہوا تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ بیٹوں سے تمہاری مدد کرتا اور اموال سے تمہاری مدد کرتا. یہ سب آتے ہیں کب آتے ہیں؟ جب آپ دین پہ چلیں گے. تو دین پہ نہیں چلے. دیکھیے دین ایسا ہے، یہ دین تم کو جو ہے نا اچھا علم دلاتا ہے. یہ دین تمہاری صحت کو اچھا رکھتا ہے. پاکی صافی کے کتنے بیان کرتا ہے، روز 5 وقت وضو کراتا ہے آپ سے، طہارت کے گر بتاتا ہے. آپ پوچھئے طہارت جو لوگ نہیں رکھتے ان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے کبھی ڈسکشن کیجئے آپ. ایسا تو صحت کو، آپ کی پبلک ریلیشن کو بڑھاتا ہے، اجتماعی. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، سب کے لیے مل رہے ہیں، زکوٰۃ ہے، اجتماعیت ہے، اور پیسہ بھی دیتا ہے. اب اگر یہ چیزیں کسی کو نہیں مل رہی ہیں تو اس کے دین کے سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی. میں نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو، تب کیسا مجھے فائدہ ہوگا؟ میں بغیر سمجھے کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے فائدہ کیسا ہوگا؟ ایک ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوگا، ایک انجینئر کو بھی نہیں ہوگا. انجینئر بھی بغیر سمجھے کتاب پڑھ رہا ہے اور بلڈنگ تو اپنی مرضی سے بنا رہا ہے، تو بلڈنگ کیسی بنے گی؟ ایسی ہوا. ہم نے قرآن و سنت سے صحیح روشنی لے کے اپنی زندگی کی تربیت نہیں دی، اس لیے ہمارا ڈیولپمنٹ رکا ہوا ہے. یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے شریعت میں وراثت کی تقسیم کب ہوتی ہے. دیکھیے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے انسان کا انتقال ہوتے ہی ہونا چاہیے، فوراً ہونا چاہیے، زیارت تک 1-2 دن کے اندر ہو جانا چاہیے. اب اگر اس وقت وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، مصیبت بڑھتے گئی، 1 سال ہو گیا، 2 سال، اس کی حیثیت بدلتے گئی. اب وہ مال کس کے قبضے میں تھا، پھر اس کا کیا ہوا؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، 80 سال پہلے کا کوئی کیس نکال کے لا رہے ہیں، ہمارے دادی کا حق، ہمارے نانی. اب کیسا رہا؟ اب بتائیے قرآن میں کسی کا بھی اب تشریح دیکھیے، اس کے اندر یہ کوئی شخص مر گیا تو ہوتا یہ ہے اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور بیٹا بیٹی ہیں تو بیٹی کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل بیٹے کو ملے گا. اس کے بھائی بہنوں کو بھی نہیں ملتا. ہاں اس کو اولاد نہیں ہے تو پھر بھائی بہنوں کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ کب ہونا چاہیے؟ انتقال ہوتے کے ساتھ. اب نہیں ہوا، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب استھتی پوری اب قاضی ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اب جج ہی فیصلہ کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں. کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ تو وہ ہے زندگی ہے کہ کسی کا حق تھا تو آپ زندگی میں اس سے مانگتے، اب وہ مر گیا، اب کس سے آپ حق مانگیں گے؟ کیسا کریں؟ اب اس سے کیا ہوگا؟ الٹا فتنہ پیدا ہوگا. تو آج کل کے اگلا کیا کرتے ہیں ایسا لوگوں کا، قرآن تو لوگ پڑھتے نہیں، قرآن کبھی زندگی میں نہیں پڑھا اللہ کی کتاب کو، مگر حق برابر یاد رہ گیا، اور اس کے مطابق الزام بھی لگانے لگے کہ آپ ظالم ہیں اور آپ فلاں ہیں. بلکہ اب وہ ایسے لوگ گنہگار ہیں قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اب آگے آ رہا ہے ایسے لوگ فتنہ پیدا کر رہے ہیں. ہونا تو جب کا جب چاہیے تھا نا، اور وہ سب لوگ گناہ ہوں گے. دیکھیے وراثت کی تقسیم نہیں ہو گئی اور یہ کیس 80 سال تک بھی چلا، اگر نہیں ہوا ہے تو وہ سب لوگ گنہگار ہوں گے جنہوں نے پہلے وقت میں نہیں کیا ہے. اور اگر انہوں نے کیا ہے اور بعد والوں نے فتنہ پیدا کیا تو بعد والوں کو جو ہے سزا ملے گی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا الا لہ الخلق والامر، اسی نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس لیے شریعت اسی ہی کی چلنی چاہیے. تبارک اللہ رب العالمین. تو بہت بابرکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ، برکت دیتا ہے، نشو و نما دیتا ہے. اس کے حدود اگر آپ قائم کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری زندگی میں بہار لاتا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، گڑ گڑا کے، اجتماعیت نہیں، انفرادی طور پہ خوب گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اور ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. چپ کے بھی مطلب ہے اس کا، مطلب دعا مانگنا ہے تو آپ آہستہ بھی مانگو، آپ ذرا زور سے بھی مانگ سکتے ہیں اور دونوں کی درمیان کی بھی کر سکتے ہیں. قرآن میں الگ الگ کہا، چاہے تو تم چپکے سے کرو یا زور سے، لیکن درمیانی ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہاں یہ کہا ہے کہ تم گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ سب دینے والا ہے، تم کو کوئی تمہارا حق نہیں مار سکتا. یہاں ارے دنیا کے خزانے کھلے ہوئے، تم ذرا آنکھ دوڑاؤ گے تم کو یہیں سے ملے گا، ہے نا. میں تو بتا رہا ہوں ہندوستان میں تو اتنے خزانے ابھی بھی، یہاں کی جڑی بوٹیاں، بزنس، آدمی آگے بڑھے اس کو پیسہ ہی پیسہ مل سکتا ہے. نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھ رہے آپ یہ کیسا کرنا چاہیے، آپ تھوڑا سا دیکھیں تو اس کے اندر مل جاتا ہے، تمہاری ساری مشکل حل ہو سکتی ہے. تو اللہ کے سامنے تم گڑ گڑاؤ اور چپکے اس سے دعا مانگو. انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے حد پہ عمل نہیں کر رہے. جیسے زنا کی سزا ہے وہ نہیں دے رہے، کوڑے نہیں مار رہے. وراثت کو بھی کہا یہ حدود ہے، اب آپ نہیں کر رہے تو آپ حدود کو لانگ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کا نتیجہ جہنم ہے. صاف وراثت کے حق بتانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں،
اس کو تم پار نہ کرو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا یا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے حد سے گزر جائے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور دیکھو زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرو. تو اصلاح کب ہو گئی؟ تو پوری پرکرتی اصلاح پہ ہے, پوری کائنات اصلاح پہ چل رہی ہے. یہاں فساد زیادہ دن نہیں چلتا, یہاں روزانہ کووڈ نہیں آتا, روزانہ بھوکمپ نہیں آتے, روزانہ پانی کے لیے ٹرین نہیں آنا پڑتا. تو بہار زیادہ دن رہتی. یہاں جو استھائی دوام اچھائی کو ہے, جو آدمی غیبت اور چغلیاں کرتا ہے, جھگڑے لگاتا, زیادہ دن نہیں چل سکتا. یہ نفرت پھیلا رہے ہیں آج ہمارے ملک وغیرہ, زیادہ دن نہیں چل سکتی. یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں دوام کس کو ہے؟ اچھائی کو ہے. اس لیے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے جاؤ, بدی سے روکو. نیکی ہی چلنے والی ہے. ستیہ میں وجیتے, ستیہ ہی وجے ہو کے رہنے والا ہے. قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لو حق آ گیا باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے کے لیے تھا. لو ستیہ آ گیا استیہ مٹ گیا, اور استیہ تو مٹنے ہی کے لیے تھا. تو بتایا گیا کہ یہ اصلاح پہلے سے. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ پہلے جاہل تھے, پھر بعد میں سدھار ہوا, پھر ہم نے اسکول کھولے, کالج کھولے, جب ہم جو ہے نا لرنڈ ہو گئے, سویلائزڈ ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں, اللہ نے آدم علیہ السلام کو آکاش سے اتارا تو پورے پرکاش میں اتارا, اندھیرے میں نہیں اتارا, پوری روشنی میں اتارا, پورے احکام دے کے اتارا, پیغمبر بنایا ان کو. تو آدم علیہ السلام کو بھی سب معلوم تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کو, سارے پیغمبروں کو ساری حقیقتیں معلوم تھی, پہلے دن سے معلوم تھی. بعد میں تحقیق کے نتیجے میں نہیں ہوئی, بلکہ اللہ کے دیے ہوئے نتیجے میں یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا. تو اب یہ جب پرکرتی ہے, اور شریعت بھی کیا ہے؟ ایک پرکرتی کا نیم ہے. شریعت کیا ہے؟ عین اللہ بتا رہا ہے, جیسے بادل کا برسنا ہے ایسی یہ شریعت ہے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تمہارا. تو تم شریعت پہ عمل کرو, شریعت پہ قائم کرو. تمہاری حکومتیں تک شریعت میں ہونا چاہیے. اب جو حصہ بچا ہوا ہے, ہمارا پرسنل بورڈ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. ہمارا پرسنل بورڈ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اب جو مسجدیں بنائی جائیں اس میں خواتین کا بھی انتظام کرو, کیونکہ تم نے نظر انداز کیا ساری دنیا کے اندر خواتین مسجد میں آتی ہیں. بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش ایسا ہے جو یہاں ابھی تک خواتین کا انتظام نہیں ہو سکا. مگر قرآن سنت کیا کہتا ہے؟ خواتین اب آپ سے نہیں سنیں گی, پھر وہ بھی دین چھوڑ کر بھاگ جائیں گی. پھر آپ پریشان ہوں گے, ایسا کیوں ہوگا؟ اب وہ جمعہ کا خطبہ نہیں سنیں گی, وہ ایسے درس نہیں سنیں گی, تو ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ غنیمت ہے کہ آج کل یوٹیوب وغیرہ ہے, اس کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو رہا ہے. لیکن سب کے حقوق, عورتوں کو سب کام کرنے کی اجازت ہے, اصل ان کا دائرہ کار گھر ہے. مگر خواتین آگے بڑھ کر ڈاکٹر بننا چاہیں, پڑھنا چاہیں, کوئی کام کرنا چاہیں, اسلام ان کو روکتا نہیں, اگر ان کے والد, ان کے شوہر اس کی اجازت ان کو دیتے ہیں. اب بعد میں فرمایا گیا کہ یہ سب اصلاح ہو گئی, اب تم شریعت پہ عمل نہیں کرو گے, پردہ نہیں کرو گے, کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہے. پردہ ایک کتاب ہے مولانا مودودی کی, پڑھیے آپ. جنہوں نے خواتین نے پڑھا پردہ, ارے بہت بڑا فتنہ ہے پردہ نہیں کرنا, اس کے وجہ سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. شریعت کا ایک ہے کیا؟ اب شریعت اسی لیے ہوتی ہے کہ روز تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں آپ معلوم کریں. اب بیاض لیجیے آپ, بیاض کی وجہ سے کم فتنے ہیں کیا؟ یہ ویشیاورتی کی وجہ سے کم فتنے ہیں کیا؟ کتنے فتنے ہیں. شریعت نے کیسے اس کو روکا ہے. تو اصلاح کے بعد اب بگاڑ نہ پیدا کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ, اسی کے ساتھ رجا اور بیم. اللہ سے ڈرو, اللہ میرے سے گناہ ہوا ہے تو معاف کر. بڑے بڑے پیغمبروں نے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں, انی تبت الیک وانی من المسلمین, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں میرے مولا, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں, فرما برداروں میں سے ہوں. یہ سال ان کو دعا سکھائی گئی. سلیمان علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی, ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جبکہ انہوں نے چونٹیاں, سورہ نمل میں ہے کہ چونٹیوں کی بات سنی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فتبسم ضاحکا, انہوں نے پہلے تو مسکرا دیا اور ہنس پڑے چونٹی کی بات سن کے کہ کیسا بول رہی ہے, دیکھو روند دے گی پورے سلیمان کی. انہوں نے کہا کہ چونٹی کے لیڈر بھی کتنا بچاتی ہے اپنی قوم کو, تو انسانوں کے لیڈروں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو ہنس دیے, اور اس کے بعد وقالا, پھر کہا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرا, کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پہ کی اور میرے باپ دادا پہ بھی کی. وَأَنْ عَامِلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, اور میں ایسے نیک عمل کروں جس کو تو پسند کر لے, جو تجھے پسند ہے وہ کروں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرتے. دوسری جگہ بھی ہے یہ
کہ والدین کے ساتھ ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک عمل کرو. تمہاری ماں نے تم کو پیٹ میں رکھتے ہوئے بھی تکلیف اٹھائی, تم کو جنتے وقت بھی تکلیف اٹھائی, اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے. اس کے بعد بھی سیم یہ دعا ہے. اس کے خالی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان اور میرے بچوں کی بھی تو اصلاح فرما دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, میرے بچوں کی بھی اصلاح کر, جیسے تو نے میرے ماں باپ کو اتنا نوازا, میرے بچوں کو بھی اے رب تو نوازا. پھر یہ ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تیری طرف پلٹتا ہوں, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو کہا گیا کہ طمع اور خوف کے ساتھ تم یہ کام کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور بے شک اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. احسان یعنی تکمیل تک. آپ نے ایک تصویر بنائی لیکن ٹپ ٹاپ اوپر لگا دیا ہے نا, آپ نے کپڑے پہنے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا اور ساز سنور کیا, تو آپ نے احسان کا معاملہ کیا. تو اسلام میں کیا ہے احسان, یعنی نماز پڑھو تو ایک دم اچھی طریقے سے پڑھو, قرآن پڑھو تو اس کی تلاوت اچھی کرو, کسی کو پڑھاؤ تو بہت اچھی طریقے سے پڑھاؤ, ورزش کرو تو بہت اچھی طریقے سے, جو بھی اس کو احسان کے درجے تک لاؤ. بھلائی کرو, نیکی میں بھی بڑھ جاؤ, تم احسان کا معاملہ کرو, جتنا ہے اس سے بڑھ کے کسی کو بھی دو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے رحمت آنے سے پہلے, یعنی بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. کیا نظام ہے, کیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ہوائیں آ کے خوشخبری دیتی ہیں کہ اب پانی برسنے والا ہے, لوگ انتظار میں ہیں, کسان دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا, پھر جب وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو, بھاری بادلوں کو. اب دیکھیں کمال, ٹنوں کے ہیں یہ, آسان ہے کہ بادل ٹنوں کے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں, لیکن ہوا ایسا اٹھاتی ہے جیسا روئی ہے. اب دیکھیں بادل کیسا جاتے بھی دکھتے ہیں آسمان پہ, دیکھیے ایسا لگتا ہے جیسا روئی جا رہی ہے, کپاس جا رہی. باپ رے کتنا پانی ہے جو زمین پہ آ کے گرنے والا ہے, اسی کے اندر تو ہے پورا برف. قرآن میں دوسری جگہ کہا اس کے اندر جو برف کے پہاڑ ہیں, کبھی کبھی ہم اس کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بڑے بڑے اولے گرتے ہیں, کسی کے سر پہ گر جائیں تو پھٹ جاتا ہے. اللہ تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے کسی کو, اور کسی کو بچا لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے. تو ایسے جو ہے وہ ہوا جب اٹھا لیتی ہے, اس کو اٹھا کے روئی کے جیسا لے کے جا رہی. سقناہ لبلد میت, تو ہم اسے لے جاتے ہیں مردہ پڑی ہوئی زمین کی طرف. زمین مردہ ہے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر, جان نہیں, بے جان ہو کے پڑی ہوئی ہے, سکی ہے, سکی ہوئی زمین رہتی ہے. اب دیکھیے اب کیسی ہے, دھوپ کالے میں جا کے ہمارا کھیت وغیرہ دیکھیے, کچھ بھی نہیں, وہاں گھاس کا دانہ نہیں دکھتا, ایک پتا نہیں دکھے گا آپ کو, ایسی پڑی ہوئی بھومی ہے. پھر کیا ہوتا ہے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, پھر ہم اس سے نازل کرتے ہیں, پانی اتارتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ, پھر ہر قسم کے پھل, سیب بھی آ رہے ہیں, انگور بھی آ رہے ہیں, آم بھی آ رہے ہیں, قسم قسم کے پھل, امرود بھی آ رہے ہیں, کتنے پھل آ رہے ہیں آپ جا کے دیکھیے, موسمبی بھی آ رہی. تو یہ سب پھل نکالنے کا اللہ تبارک تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں. ہماری سسٹم کتنی بہترین ہے. اسی طریقے سے انسانوں کو بھی ہم عروج دیتے ہیں دنیا کے اندر. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے, جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کو سمجھیں گے, آپ کی ترقی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہم خود رو رہے ہیں, خود مسلمان 99% مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھا, حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی یہ پڑھتے اور پورے بھارت واسیوں کو بتاتے. انہوں نے خود دبا کے رکھ دیا. اب بھرشٹاچار کس کو بولتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک روڈ بناتے ہیں, 1 کروڑ کی روڈ 5 لاکھ میں بناتے ہیں, 95 لاکھ کھاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں بھرشٹاچار. ایسی یہ امانت پورے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی تھی. ہم دبا کے بیٹھے, خود بھی نہیں سمجھ رہے, دوسروں کو بھی نہیں دے رہے, اور بول رہے ہم پہ مصیبت آ رہی ہے. آپ پہ مصیبت نہیں تو کیا رحمت آئے گی کیا؟ کتنے ظالم ہیں آپ, قرآن کو دبا کے بیٹھ گئے, نہ خود پڑھتے نہ دوسروں کو بولتے. چپ آ کے یہاں پڑھ رہے بھی تراویح پہ بغیر سمجھے کہ پڑھ رہے. اب نہ اس سے فائدہ تم کو ہو رہا, نہ کیا ہوتا, پھر کیا ہو گیا اس سے؟ رمضان میں اتنا پڑھنے کے بعد ثواب مل گیا, رہنمائی ملی کیا؟ تو رہنمائی ملنے کے لیے آپ کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. تو یہاں بتایا گیا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا ہے اور اس سے الگ الگ قسم کے پھل نکالتا ہے. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون, اس طرح ہم مردوں کو نکالتے ہیں زندہ کر کے. اب یہ گھاس کو نکالے تو جیو شاستر کے مطابق مردہ تھی, زندہ ہو گئی. ایسی تمہاری جو ہڈیاں پڑی ہوئی رہیں گی, چاہے کسی نے بھی کھایا ہو, درندے نے کھایا ہو, ایکسیڈنٹ ہوا ہو, سمندر میں ہو, اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب کو نکال کر لائے گا. لعلکم تذکرون. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنہ, جو اچھی کھیتی ہوتی ہے, زرخیز ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے زبردست کھیتی لاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک میں 2-5 تھیلے نکلتے ہیں, مگر ایک کھیتی میں 25 تھیلے نکلتے ہیں, ہے نا.
تو جو زمین ہے وہ اچھے پھل لاتی ہے. اور دوسری کیسی ہوتی ہے؟ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو خراب ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ناخس نکالتی ہے، بلکہ کانٹے نکالتی ہے، اور اس کو جڑی نہیں ہوتی. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ طیب کی مثال دی، کہا کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پاک کلمہ ہے، تو یہ کلمہ ایسا ہے جیسے ایک بڑا درخت جس کی جڑیں گہرائی تک گئی ہوں، جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، اور جو ہر آن پھل دیتا ہو. تو اچھی بات ایسی، سچی بات ایسی رہتی ہے. اور بری بات کیسی رہتی ہے؟ ایسے جیسے کہ کھرپتوار آتی، گھاس آتی، بس کھرپی سے یوں کرے، زمین بھی اپنے اندر نہیں لیتی، تھوڑا سا ہل چلا دیے نا اس کے اوپر سے پورا نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو بری چیز کبھی دنیا میں قدم نہیں جما سکتی، اچھی چیز دنیا میں قدم جماتی ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اس طرح ہم اپنی باتیں واضح کر کے بیان کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، شاید کہ ان لوگوں کے لیے جو قوم شکر ادا کرنا چاہیں. شکر ادا کرنا یعنی کسی نے دعوت دی تو آپ اس کا اچھا کھانا کھائیے، اللہ نے کتاب دی ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھیے. آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ناشکری کر رہے ہیں. میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں بھی ناشکری کر رہا ہوں، ہم سب نہیں پڑھ رہے تو ہم سب ناشکری کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ یہ رکوع ہو گیا. میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا اب مثالیں دی گئی ہیں. اس کے بعد یہ مثالیں دی گئی ہیں، ایک پیغمبر آیا تو کیسا ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس آئے، وہ لوگ کیسا کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو کیسا کیا گیا تھا، پھر ان کا انجام کیا ہوا. بہت مختصر تھا وہ، لیکن الحمدللہ دوسری ڈیٹیلز، کیونکہ آپ جا کے تدبر قرآن دیکھیے، تعجب ہو مجھے پڑھ کے. وہ علماء کرام پہ میرے کو بڑا رشک آتا ہے، مفسرین پہ کیا لکھا ہے. وہ سارے انجینئر ڈاکٹر ان کے سامنے فیل ہو جائے، اتنا گہرائی کے ساتھ اتنا ڈیٹیل لکھا ہے. آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہاں کوئی سمسیا نہیں ہے، سارے مسئلے کا حل ہم ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں. قرآن ایسی رہنمائی ہم کو پیش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی رہنمائی ہم کو پیش کرتی ہے. تو ہم سب کو روزانہ کم سے کم قرآن کو آدھا گھنٹہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.